اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين یا رب العالمین۔ اچھا دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہسٹری آف بنی اسرائیل، کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کی تھی نا، اور ہم پہنچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہم نے جو لاسٹ بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سچویشن تھی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے 571 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 570 کا مطلب 1 کا مطلب یہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد 571 سال، 571، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ اس وقت ہیں 2023 میں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جو سیکنڈ ٹیمپل جو گرا ہے وہ ہے 70 میں گرا ہے سیکنڈ ٹیمپل، ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا نام تھا بخت نصر، بخت نصر تھا، ٹھیک ہے، جس نے اٹیک کیا تھا اس پر پیلسٹائن پر، اور یہودیوں کو مار کے نکالا تھا۔ اس وقت رومنس تھے بخت نصر، یہ لوگ رومنس تھے اور مشرک تھے، عیسائی نہیں تھے۔ جب ان کو مار کے نکالا ہے 70 عیسوی میں، اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا 70 عیسوی کا مطلب کیا ہوا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، آئی ایم سوری، وہ اس طریقے سے کہ بخت نصر کا جو سمجھ لیں آپ ایک پنشمنٹ آئی ہے نا اللہ کی طرف سے کہ بخت نصر نے ان کو مارا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 1,33,000 یہودی ایک دن میں پیلسٹائن میں قتل کیے تھے اس نے اپنے ہاتھ سے، 1 ڈے، اور ٹوٹل 11 لاکھ مارے تھے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 11 لاکھ مارے تھے۔ اور یہ کیسے، مطلب یہ بھی تو ایک سزا ہے نا، اتنے خطرناک جب آپ کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ تو یہ سزا کیوں ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے اپنے طور پہ تو سولی چڑھوا دیا تھا۔ اور ان کا آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ نو مور عیسیٰ، یہ نو مور عیسیٰ یہ یہودی مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ دیر از نو کمنگ، نو سیکنڈ کمنگ، ڈیتھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لٹکایا تھا ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لٹکایا تھا۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ نہیں، یہودیوں نے لٹکوایا تھا، یہ تو کنفرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے آسمان پر، وہ دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کسی بھی قسم کے فتنے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ بلا لیا، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے گئے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ان کے پاس۔ اس زمانے سے لے کر اب آپ اندازہ کریں کہ عیسائیوں کے دل کے اندر اتنی شدید ترین نفرت ہے یہودیوں کی، اس قدر شدید ترین نفرت، اور پھر یہودیوں نے عیسائیوں کو چن چن کے مارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر چلے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد، 70 عیسوی کے اندر، ٹھیک ہے نا، بخت نصر کا حملہ ہوا ہے، اور جو ان کو اتنے گندے طریقے سے مارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ بہت ہی گندے طریقے سے مرے ہیں تو اس وقت ان کو مارنے کے بعد ان کو مارنے والے رومنس تھے، تو رومنس اس وقت عیسائی نہیں ہوئے تھے، جو اہم بات ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ، ایک تو ان کو مار دیا، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے،
یہودی، اور یہ آ گئے عرب. عرب میں آ کے ان کو بڑا سکون مل گیا، سیٹلڈ ہو گئے، اور مختلف جگہوں پہ یہ تھے، پیلسٹائن کے باہر بھی رہتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو ہماری آخری بات ہوئی تھی، وہ رومنز جو مشرک تھے کنورٹ ہو گئے عیسائی میں. پوری رومن امپائر کنورٹ ہوئی ہے تاریخ کے اندر. دس از امپورٹنٹ. پوری رومن امپائر. تو ایک تو پہلے وہ رومن بھی ان سے نفرت کرتے تھے، اب جب وہ عیسائی ہو گئے تو عیسائیوں کو تو ویسے ہی ان سے بدلہ لینا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، تو وہ نفرت عیسائیوں کی ڈبل ہے ان سے. اسی لیے ہوا یہی ہے پھر کہ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تشریف لائے، آپ اندازہ کریں 500 سال، 500 ایئرس. ابھی تو ہم پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ 70 سال 80 سال ہونے والے ہیں شاید. 500 ایئرس آپ سوچیں لوگوں نے نگارے ہیں. تو اس دوران پتہ نہیں کتنے راہب اور ماشاءاللہ برحال بنے، اور یہودی بھی اس طرح پھیلتے گئے، ان کی بھی برحال نسلیں تو بڑی نا، مختلف جگہوں پہ پھیلی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 571. ٹھیک ہے جی، 571. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کو پتا ہے پھر اس میں +40 کریے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد جب نبوت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد 13 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ایئرس 13 سال مکہ میں رہے. 570 +40 +13 تو 610. 610 کے بعد پھر 13، 623 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے. مطلب آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی 2023 چل رہا ہے -623، تو مائگریشن ٹو مدینہ ہے، کامن سینس ہے. ٹھیک ہے نا. 2023 -623، تو جو سال بچیں گے اتنے سال ہو گئے ہجرت کو. تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں 623 سال کے بعد، مطلب سمجھ لیں آپ حضرت عیسیٰ کے، پھر یہاں پر آئے ہیں مدینہ منورہ. تو یہاں پہ ان کے 3 قبیلے تھے، یہ اسٹرانگ ہو چکے تھے. تو عرصہ ہو چکا، صدیاں بیت گئی ہیں، تو اسٹرانگ تھے یہ. انہوں نے، ان کا جو دماغ تھا سازشی دماغ تھا. اچھا، یہ عربوں کو لڑوانے میں ماہر. انہوں نے عربوں کو اتنا لڑوایا، اتنا لڑوایا، عربوں کو لڑوا کر بہت سکون سے رہتے تھے یہ، آپس میں لڑائی کروائی. اور بہرحال اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے آگے تو ان کی کچھ چل نہیں پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پیک کیا، معاہدہ کیا کہ دیکھو مدینہ منورہ میں اگر خدا نہ خواستہ آؤٹ سائڈ کوئی اینیمی حملہ کرتا ہے تو تم لوگ مل کے لڑنا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے. اچھا، یہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان طریقہ کار یہی ہے کہ اگر مذہب ان کے حساب سے ہے تو بہت اچھا ہے، تب تو یہ پورا مانیں گے اس کو. اگر ان کے حساب کتاب میں نہیں ہے تو یہ مذہب کو بدل بھی دیتے ہیں اور آیات کو بدل دیتے ہیں پورے پورے، اور معاہدے بھی توڑ دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، معاہدے توڑ دیے. طرح طرح کے سوال کیے تاکہ چیلنج کریں رسول اللہ کو. ایک سوال کیا کہ پلیز یہ بتائیے، یہ بنی اسرائیل تو یہ لوگ سارے پیلسٹائن میں تھے، پیلسٹائن سے مصر کیسے آ گئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کو کہاں پتہ یہ ساری تاریخ کا اس وقت، اس زمانے میں اتنی کوئی تاریخ کا پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف دے دی پوری، تو پتہ لگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ حضرت یوسف کی وجہ سے مائگریٹ کیا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا، ہے نا. اس میں پتہ چل گیا آرام سے. پھر کہنے لگے یہ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین ان کا بڑا محسن ہے کہ جب یہ عراق میں قید تھے، پٹ رہے تھے بری طریقے سے، تو حضرت ذوالقرنین کو غالب گمان جو ہے حضرت ذوالقرنین ہی تھے وہ، کہ جنہوں نے آ کے اس کو بچایا، عراق کے بادشاہ کو جو ہے نا وہ تھریٹ کر کے مارا اور ان کو واپس پیلسٹائن سے آزاد کیا. تو ذوالقرنین بڑے محسن تھے ان کے. پھر کہنے لگے روح کیا ہوتی ہے یہ بتاؤ، ان سے پوچھ کر آؤ روح کیا ہوتی ہے. اس طرح کے سوالات کر کے نا تنگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب انہوں نے. اور پھر آخر میں یہی ہوا کہ بدہدی نا جنگ کو ابھارنا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پلیز بسم اللہ کریں، اور وہاں سے بھاگ گئے. تو ایک اور گروپ بھی نکل آیا پھر، جو کہ نہ مسلمان نہ یہودی نہ کافر، جس کو ہم کہتے ہیں منافق. ایک منافق والا گروپ نکلا. اب تو وہ ایک جب منافقوں والا گروپ نکل گیا تو منافقت تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے. منافقت اصل میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے. منافقت کو آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ ڈوول فیس والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم منافق کہتے ہیں، کہ ہم سامنے سے کچھ ہیں اور ہم پیٹ پیچھے کچھ اور ہیں بالکل. یہ ہے منافقت. ایسے لوگ پیدا ہوئے، ان کے ساتھ تو انہوں نے خوب اور کیا. اللہ کے رسول نے کچھ تو معاملہ، ایک مرتبہ توڑا معاہدہ، دو مرتبہ معاہدہ توڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مدینہ منورہ سے نکالا ہے تو اس کی خار آج بھی ان کے دل میں ہے. اسی لیے گریٹر اسرائیل کے اندر یہ لوگ مدینہ منورہ شامل کرتے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، ہمارے 3 قبیلے وہاں تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے سمجھنے والی کہ گریٹر اسرائیل کے اندر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے مدینہ منورہ. ہو سکتا ہے یہ آ بھی جائیں، ہمیں کوئی بعید بھی نہیں ہے، آ بھی جائیں، کیونکہ اس وقت جو بھی قیادت چل رہی ہے وہ تو پلیز کم، ویلکم کرنے والی قیادت ہے ساری. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کو کچھ بعید نہیں ہے، تو آ بھی جائیں. دجال نہیں آ سکتا. یہ دجال کس بلا کا نام ہے؟ آپ کو آج تھوڑا سا اس میں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ دجال یہ ہے کون، نمبر ایک، اور یہ مطلب کس طرح کس طریقے سے دجال بنا ہے. برحال خیر، اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب ہوا یہ، ان کو مار مار کے اللہ کے رسول نے نکال دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پٹ تو گئے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہٹلر کے جملے بھی یاد آئیں گے کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ، جو میں چند چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والے مجھے بعد میں برا بلا نہ بولے. ہے نا، بہت سارے یہ مشہور جملے ہٹلر کے بھی ہیں. خیر، اب انہوں نے دیکھا یہ ذلیل ہو گئے، نکل گئے، محمد رسول اللہ نے تو ہمیں ذلیل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا نہیں. بغض تھا، نفرت اور حسد. یہ جتنی بغض، نفرت، حسد، یہی بنیادیں ہیں. ان کے فالوورز کی بھی یہی بنیادیں ہیں، اور آج بھی یہی ہے. سب سے پہلا بغض کیا ہوا اور حسد کیا ہوا؟ بنی اسماعیل وی ول ناٹ ایکسپٹ. ہم حضرت اسحاق کو مانتے ہیں بس. بھائی حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہو، حضرت ابراہیم باپ تو ایک ہی ہے. نہیں، نہیں ماننا. حضرت اسحاق سے جو ہے نا اتنا تعصب کہ یہ بھی چینج کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے ذبح بھی حضرت اسحاق کو کیا تھا. اپنے لوگوں کو یہ بتایا انہوں نے، بچوں کو. حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تھا. مطلب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ تو، اس پہ تو سب خود یہودی اور دوسرے عیسائی بھی ہنستے ہیں کہ یار یہ تو مذاق مت کرو خدا کا واسطہ. کوئی بندے بنو یار، کوئی طریقہ ہے یار. کسی اتنے بڑے جو ہے نا وہ سچائی کو بھی جھٹلانا اس طریقے سے اپنی بات منوانے کے لیے، یہ حسد کی نشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی آدمی حسد کی آگ میں ایسا جل رہا ہے، اتنا جل رہا ہے. خیر، تو اب انہوں نے کہا کہ اب اسلام کو تو چھوڑیں گے نہیں، مسلمانوں کو کیا کریں، اور یہ ہے سیلاب آنے والا. اب وہ صحابہ کرام جب آئے کھل کر، تو ایک تو صحابہ کا دور، انہوں نے پھر ساری جتنی بھی ریولیوشن جب آتا ہے نا، انقلاب جب آتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انقلاب ہم کسے کہتے ہیں. ہم انقلاب کہتے ہیں چینج، انقلاب. ہم ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ از ریولیوشن. آج کے زمانے میں بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ریولیوشن ریولیوشن کی. پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے 3 چیزیں تو اس کے ساتھ اس کی اپنی پرسنل ہوتی ہیں. نمبر 1، عقیدہ ہوتا ہے اس کا. اگر وہ ہندو گھرانے میں آیا ہے تو ہندو ہوتا ہے. مسلمان گھرانے میں آتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. پیدا تو سب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بناتے ہیں نا یہودی، عیسائی یا پھر جو بھی. تو خیر، جس گھر میں بھی آپ آئے ہو ویسے آپ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے آپ ہو ویسے ہی آپ کے کچھ رسمیں ہوتی ہیں، ہے نا، کلچر، جتنے کلچرل ہیبٹس ہوتے ہیں آپ کے. مسلمان ہیں تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہماری عبادتیں ہماری مسجد میں ہیں، ہمارے قرآن پڑھانے کی ترتیب ہے بچوں کو، اور بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو ہندو ہیں ان کے الگ ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہیں ریلیٹ ٹو ون پرسن. اور جس حساب سے ہمارے رسمیں اسی حساب سے ہماری رسمیں بھی ہوتی ہیں. عقیدہ، عبادت اور رسومات، یہ ایک پرسنل لیول پر ہوتا ہے. پھر یہ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور یہ آتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو سوسائٹی کے اندر اس کو 3 چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. نمبر 1، سوسائٹی، سوشل سسٹم. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، اس سوسائٹی کو چلانے والے، پولیٹیکل سسٹم. اور نمبر 3، آپ، ہاں، ویلتھ آپ کس طرح چلا رہے ہو، اکنامک سسٹم. ہم انقلاب، پہلے کے 3 لیول کو انقلاب نہیں کہتے ہیں. چلو وہ انقلاب ود ان ون سیلف ہو گیا کہ کوئی آدمی مسلمان سے جو ہے نا وہ کچھ اور ہو گیا، یا عیسائی سے مسلمان ہو گیا، ہے نا، کچھ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم ریولیوشن نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو ریولیوشن نہیں کہتے. ریولیوشن ہم کہتے ہیں کہ یا تو سوسائٹی پوری بدلے، یا پالیٹکس پوری بدل جائے، یا اکنامی پوری بدل جائے. اور ہمیں تاریخ میں یہ تینوں مثالیں ملتی ہیں. رومنس کا میں نے آپ کو بتایا پورا مذہب بدل گیا.
ٹھیک ہے نا. رومنس کا پورا مذہب بدل گیا, پوری رومنس عیسائیت ہو گئی. رشیا کے اندر, السلام علیکم بیٹا, رشیا کے اندر کیا ہوا کہ یہ لوگ پوری جنا ایک انہوں نے یہ کیپٹلزم سے یہ آ گئے کمیونزم کے اوپر. فرانس میں آیا تھا مذہبی انقلاب, آیا تھا کہیں آتا ہے اکنامک کا انقلاب, کہیں آتا ہے پولیٹکس کا انقلاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لے کر آئے نا وسلم, وہ یہ پورے 6 لیول بدل گئے. ایک انسان, اس کا عقیدہ بدلا, عقیدہ بدلا تو عبادتیں بدلی, عبادتیں بدلی تو ساری رسومات بدل گئیں, ساری بدعات ختم ہو گئی, الٹی سیدھی کلچر ختم ہو گئے. پھر پولیٹکس پوری بدل گئی, سوسائٹی پوری چینج ہو گئی, اکانومی پوری چینج ہو گئی. اونلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں, اور پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کبھی اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکا. یہ تھے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے علاوہ کسی نبی نے بھی نہیں کیا ایسا, ذہن میں رکھیں آپ. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی ایسی. تو بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا یہ تو سیلاب ہے اور صحابہ کرام سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے, پلان بی نہ ہو. پلان بی کیا ہوتا ہے, مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ اور ان کی کمزوریاں نکالو باہر. سب سے پہلے کہ کوئی بھی مسلمان کنورٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ مسلمان کنورٹ ہو گئے پھر, مطلب دکھانے کے لیے. اور اندر خانہ انہوں نے دیکھا کہ عرب کے اندر یہ ہر قوم کے اندر گھستے ہیں. ان کا یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ہر قوم میں گھسو اور اس کی دکھتی رگ کو دیکھو کیا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ عربوں کی یہاں قبائلی فیملی سسٹم کے اندر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں کسی بھی حال میں. مطلب ایک میری فیملی, ایک آپ کی فیملی ہے. اگر میری فیملی کا کوئی حق ہے نا تو تم وہ چھین نہیں سکتے, اور اگر تمہاری کوئی فیملی کا حق ہے اور میں نے اس میں کچھ کیا نا تو تم مجھے جان سے مار دو گے. یہ فیملی سسٹم اور یہ قبائلی حوالے سے عرب لوگ بہت سینسیٹیو ہیں. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ, پھر انہوں نے اسلام کو مزید پڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا سپرب لیڈر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ایشو بنا کر پوری قوم کو پیچھے لگایا جائے تو بڑا مزہ ہو جائے گا. انہوں نے آل بیت کو پکڑنا شروع کیا. ابو بکر صدیق یہ کہاں سے آ گئے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے نہیں ہے, یہ تو دوسرا خاندان ہے. حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے. اب یہ جملہ نکالا, کسی کے دماغ میں پہلے یہ بات آئی نہیں تھی. جب یہ آئی کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو غلط باتیں, خطرناک باتیں ہیں. حضرت علی کا حق ہے, حضرت علی داماد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کا حق ہے, آل بیت ہیں, پہلا حق ان کا ہے. یہ کانسیپٹ انہوں نے نکالا. چلو جی, اور اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو تو, کیونکہ حضرت علی واز ویری فیمس, تو فیمس لوگوں کو خدا بنا دینا یہ ان کو بہت آسانی سے آتا ہے. کہ جو فیم میں ہے نا, ایک حضرت علی کی بہادری کے قصے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا اسی فگر کو پکڑو, اور یہ خاندان والے بھی ہیں اور عرب لوگ ان خاندانوں پہ آپس میں جان بھی دیتے ہیں, پکڑ لو اس کو. پھر کہا حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق بھی خائن ہے نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے دور میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائے نا. حضرت عمر کے دور میں ہوا یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بیت المقدس سے پہنچ گئے. بیت المقدس تھا رومنس کے ہاتھ میں, تو اب مسلمانوں کے ہاتھ میں کیسے آیا, مطلب عیسائیوں کے ہاتھ میں. وہ آئے ہیں, آپ اندازہ کریں نفرت کا عالم ان یہودیوں سے, ایسا نفرت کا عالم تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ عیسائیوں نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی آئے گا وہ فتح نہیں کرے گا, اور وہ جو نشانیاں تھیں کہ اپنے غلام, اس کا غلام جو ہے نا اس کی سواری پہ سوار ہوگا, ساری باتیں وغیرہ لکھی تھی. تو وہ درویش ہوگا وہ, اور وہ ساری باتیں ان کو حضرت عمر میں مل گئی نا. تو وہ چپ چاپ چابیاں لے آئے کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا ہماری کتاب میں آپ کا نام لکھا ہے, لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہودیوں کے فلسطین پہ داخلے پہ پابندی لگا دیں. یہ وہ قوم ہے کہ جس کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. یہ عیسائیوں کا قول ہے, یہ عیسائیوں کا معاملہ ہے, ان کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. آپ ان کو یہاں گھسنے پہ ان کی پابندی لگا دیں. ہے تو عمر کہنے لگے یہ میں نہیں کر سکتا, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں یہ آئیں, تو پھر عیسائی اس بات پہ راضی ہوئے
انہوں نے کہا ایک تو یہ منوس ہے، یہ لوگ ہیں منوس، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کے اوپر ان کی نگاہ پڑے نا، یہ عیسائیوں کے عقائد میں شامل تھا۔ اتنی نفرت تھی ان سے، اتنی نفرت۔ میں نے جو آج آپ کے سامنے آیت کھولی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ابھی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے۔ آیت یہ جاننے سے تعلق ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی میں بھی سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ خیر، تو حضرت عمر سے انہوں نے پیک کیا، ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں، چلیں اب آپ اگر ان کی پابندی نہیں لگا رہے یہاں پہ آنے پہ، آپ ایک کام کریں، آپ ان سے معاہدہ کریں، یہ صرف آئیں گے پیلسٹائن، آ کر اپنی ساری وزٹ کریں گے، گھومیں گے، اور یہاں سے جائیں گے فوراً، نہ یہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، قیام بھی نہیں ہوگا ان کا، نہ یہ یہاں پہ رہیں گے، نہ یہ یہاں پہ کوئی پراپرٹی بائی کریں گے، بس آئیں گے، وزٹ کرو اور جاؤ۔ تو یہ انہوں نے حضرت عمر سے معاہدے میں لکھوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے کہا بھائی اتنی اجازت تو دو بھائی، کیا ہے تو ان کے بھی مقدس مقامات ہیں، مقدس مقامات کو تھوڑی روک سکتا ہے آدمی۔ بہرحال سیکنڈ ٹیمپل میں نے آپ کو بتایا تھا، سیکنڈ ٹیمپل اتنے گندے طریقے سے گرا تھا کہ ایک چھوٹی سی دیوار رہ گئی تھی، وہ جس کو آج تک وہ ویلنگ وال کہتے ہیں نا، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویلنگ وال ہے جس کے اندر آ کے ایسے ایسے ہل کے پڑ رہے ہیں، اور ایک وہ کاغذ ڈال کے نا اپنی دعائیں لکھتے ہیں، کاغذ میں ڈال دیں، وہ ویلنگ وال رہ گئی ہے۔ وہ جو بخت نصر نے جس دن 1,33,000 مارے ہیں نا، اس دن سیکنڈ ٹیمپل اس نے گرا دیا تھا۔ سیکنڈ ٹیمپل گرایا، اور اس طرح گرایا کہ اس کی چھوٹی سی وال بس اس کی بچی تھی دیوار، وہ آج تک گری ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس سے 70 عیسوی سے لے کر آج 2023 تک وہ ایک چھوٹی سی وال ہے، اور یہ تھرڈ ٹیمپل ان کو تعمیر کرنا ہے اب، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خیر، اب میں آپ کو پہلے آیت سناتا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی سین سمجھ میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اگر ہینڈ اوور ہو گئی چابیاں، مسلمان کسٹوڈین بن گئے پیلسٹائن کے، یہ دنیا میں اسکیٹرڈ ہے، اور خاص طور پر یہ کہاں گئے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکنڈ سپر پاور تھی جس کو ختم کیا، کون تھی؟ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں، ایران، پرشین امپائر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت سعد بن وقاص نے تہس تہس نہس کر دیا۔ یہ لوگ اس زمانے میں بھی ایران میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں، پورا گروپ یہودیوں کا، یہ آج بھی سب سے زیادہ ایران میں سیٹلڈ ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، مشہد جو اس وقت ایران کا بہت بڑا شہر مشہد ہے، آپ چیک کریے گا مشہد میں یہودی کتنا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد اگر کہیں یہودی ہے نا تو وہ ایران میں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جائیے گا، ریسرچ کریے گا، سوچیے گا، میں تو خود جانتا ہوں، میں نے اس لیے آپ کو بتایا، سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے اس وقت، اسرائیل کے بعد پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس زمانے میں جب کہ ایرانیوں کو حضرت عمر ابن خطاب نے گندے طریقے سے ہرایا ہے اور پوری امپائر توڑ دی، پرشین امپائر توڑی ہے، اس زمانے میں بھی یہ لوگ وہیں آ کے سیٹل ہوئے۔ اب پرشیا والوں کے اندر اتنی بڑی امپائر ٹوٹی ہے، آپ کا کیا خیال ہے ہر آدمی کیا نیک مسلمان بنے گا؟ ایک عام مسلمان کو نیک مسلمان بننے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، تو وہ جو کنورٹ ہوئے، جو کنورٹ نہیں ہوئے وہ تو مجوسی تھے، ویسے ہی تھے وہ۔ تو وہ کیا کیا انہوں نے، ان کے دل کے اندر عمر ابن خطاب کی جو آگ بھڑک اٹھی، ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، اس آدمی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اسی چکر میں وہ ابو لولو فیروز آیا ہے، پھر وہ آیا ہے ابو لولو فیروز، اور حضرت عمر ابن چکی بناتا تھا، وہ غلام بن کر آیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کس طرح سے اس کو بیک اپ کیا ہے، اور وہ بیک اپ بھی سارا کا سارا اس کا پراپر طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا۔ وہ آیا ہے، آ کے اس نے کہا حضرت عمر ابن خطاب سے آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد کریں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے اس نے مجھے دھمکی دی ہے موت کی، قتل کی دھمکی دے رہا ہے مجھے یہ، لیکن ظاہری بات ہے اسلام کہتا ہے جب تک کہ آپ کوئی اٹیک نہ کرے آپ نہیں کر سکتے نا اس کے اوپر کوئی بھی معاملہ۔ بالآخر آپ کو پتا ہے پھر اس نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی اس کا مزار ہے ابو لولو فیروز کا ایران میں، جس کو باقاعدہ یہ لوگ اتنا زیادہ پوجتے ہیں، ایرانی بھی اور یہودی بھی، کیونکہ ہی واز دا کلر آف عمر، دا عمر، وہ ان کے دلوں میں عمر کے لیے وہ بغض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا پورا امپائر بگاڑا ہے اس آدمی نے، رضی اللہ، استغفر اللہ تعالی، ایسی شدید نفرت تھی، آگ بگولا۔ اور پھر وہاں سے اس نے وہ اٹھائی ہے پوری تحریک کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی غاصب،
حضرت عمر بھی غاصب اور عثمان بھی غاصب، حق یہ علی کا ہے خلافت کا، اور مسلمان بن کے شامل ہوئے. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں کو، آج تک ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو دو گروپنگ ہوئی تھی، اس دو گروپ کے بعد پھر تو گروپس اور گروپس اور گروپس اور گروپس، پھر تو انہوں نے کہا کہ وہی ان کا ایک پوری پالیسی بن گئی، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو مسلمانوں کو یہ پولیٹیکلی تو توڑ نہیں پائے، خلافت سسٹم ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو پولیٹیکلی یہ توڑ نہیں پائے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، مسلمانوں کو فرقوں میں توڑا. مین فرقہ تو دو بنا دیا نا بھائی، شیعہ سنی، اب کھیلتے رہو. اچھا سنی ان کے ہاتھ میں پھر نہیں آئے، تو انہوں نے شیعوں کو اتنا توڑا، اتنا توڑا، اتنا توڑا کہ اس میں سے اسماعیلی بھی نکلے، اس میں سے آغا خانی بھی نکلے، اس کے اندر سے دوری بھی نکلے. یہ ساری وہی امامت کے سلسلے، جہاں جہاں پرسنالٹی، شخصیت پرستی جہاں جہاں ممکن ہو سکتی تھی، وہاں وہاں سے اسلام کی شاخیں انہوں نے توڑی. اور سنیوں کے اندر کیا ہوا تھا، چلو وہ فقہ کا اختلاف تھا، اس کو انہوں نے اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا. آپ حیران ہوں گے، آپ ہسٹری پڑھیے گا آگے جا کے، شخصیت پرستی کی وجہ سے. اور اس شخصیت پرستی، ایک تو گروپ ہو گیا جو شخصیت پرستی کا قائل ہوا کہ فلاں بندہ ہے، بس اس بندے کے اوپر میں اپنی جان دے دوں. اس کا ایک اگینسٹ ریئیکشن آیا کہ شخصیت پرستی بالکل ہی فارغ چیز ہے. یار آپ لوگ بولیں گے میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے بالکل حقیقت بات ہے. بھائی ایک ایکشن کیا ہوا، شخصیت پرستی. امام، امام معصوم، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں ایسا. اگر کوئی امام معصوم ہے مثال کے طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی ہم مانگ نہیں سکتے. وما محمد الا رسول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسول ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک بات، انسان ہے، تمہارے درمیان رہے ہیں، تمہیں پیغام پہنچانے آئے تھے وہ. ہاں ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر، ان کی محبت اپنی جگہ پر، ان کی محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لیکن ان کو خدا بنا دو، بے وقوفی ہے نا. تو اس گروپنگ کے بعد سے انہوں نے جو مسلمانوں کے گروپ کھینچے ہیں، پلیز لیکن میری بات کا برا مت مانیے گا، اللہ نہ کرے، اس میں یہ نہیں ہے کہ گمراہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ایکشن اور ریئیکشن دونوں بتا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھیے گا، دوبارہ سمجھیے گا. آپ لوگ شاید ابھی کنفیوز ہیں، اب میں نام لے لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. لیکن میرے بھائیوں خدا کا واسطہ ہے، آپ کسی کو شیئر نہیں کریے گا، سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا، ایک ریئیکشن، ایک تو انہوں نے کیا کہا کہ محبت کا وہ دعویٰ کہ معصوم بندہ، میری پرسنالٹی جس کو میں پسند کرتا ہوں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہو گیا. ایک یہ ریئیکشن آیا. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے الگ فرقے بنے، دیکھ لیجیے گا آپ. ارے ہمارے پیر صاحب، او ہمارے حضرت، ہمارے حضرت تو ہمارے حضرت ہیں بھائی، آپ کو کیا پتا ہمارے حضرت کیا چیز ہے. بس وہ ہمارے حضرت ایسے ہو گئے کہ ہمارے حضرت اگر کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تب بھی ہمارے حضرت ہیں. اس کا ریئیکشن آیا، اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ حضرت کا ہی انکار ہو گیا. یہ حضرت وضرت کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اسلام میں. اہل حدیثیت آئی، سمجھ رہے ہیں آپ. وہ اتنی سختی آ گئی، اور جماعت المسلمین آ گئی، اور فلانا آ گیا دماغ کا کیا، بس جو حدیث میں لکھا ہے وہی ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہی ہے، شخصیت کا انکار. ایک تو یہ کہ شخصیت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھنا، اور دوسرا کیا، شخصیت کا انکار. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، دیکھو ایک عالم دین ہے، اس کی قدر کرو، اس کو اس کے مقام پہ رکھو، جو اس سے فائدے کی باتیں ہیں وہ حاصل کرو، جو اس کی غلطیاں ہیں اس کو نگلیکٹ کرو بھائی، یا جا کے اس کو بتاؤ، اور اس کو فالو مت کرو، خدا کا واسطہ ہے. وہ بھی انسان ہے، غلطیاں کرے گا، تمہارے درمیان رہے گا، اس کے بھی وہی مسائل ہیں روز مرہ کے جو تمہارے مسائل ہیں. اس کو خدا مت بنا کے بیٹھو، خدا کا واسطہ ہے. آج آپ دیکھیے جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، پلیز ذرا دماغ لڑائیے گا. وہاں جہاں پر کوئی پرسنالٹی سب کچھ ہے، جا کے چیک کریے گا ایسے کتنے ہیں، اور ایسے ناموں سے کتنے لوگ ہیں. پرسنالٹی پرسنالٹی پرسنالٹی، جنہوں نے جو صرف اور صرف پرسنالٹی کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اور دوسری طرف جو ریئیکشن ہے اس کا، وہ پرسنالٹی ہی کو نگلیکٹ کر دیا. حالانکہ اعتدال ان دونوں کے درمیان تھا. اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا. اچھا یہ سین تو مسلمانوں کا ہوا.
اب جو میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، جو آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے جی. ان کافروں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیریں کی، پلاننگ، ہڈن پلاننگز. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ آف دا پلانر اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آیت اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اب آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا. تو آیت نمبر ہے 54 سورہ آل عمران کی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا آسمان پر. انی متوفی کا، میں تمہیں صحیح سالم واپس لوں گا. ورافعو کا الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. تمہیں نہ سولی دی جائے گی، نہ تم پھانسی چڑھو گے، نہ سولی چڑھو گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو تمہیں تو میں نے اٹھا لیا، تم میرے پاس آ گئے، تمہارے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، میں ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا. تم تو پاک ہو گئے، تم میرے پاس آسمان پر آ گئے. جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے، جو تمہیں فالو کریں گے، عیسائی جو ہوں گے، ان کو قیامت کے دن تک میں ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے. قیامت تک یہ تمہارے فالوور سے اوپر نہیں آ سکتے. یہ ہے وہ آیت، اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ قیامت تک کے لیے عیسائیوں سے اوپر یہودی نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ چیز بہت پہلے محسوس کر لی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بدترین مسلمانوں سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے عیسائی ہیں. تو دشمن کا دشمن پھر دوست بن جاتا ہے. کس طریقے سے ان کو پھر کھیلا جائے ان سے. اور جو مسلمانوں کی ان کی پالیسی جو تھی شیعہ سنی والی، وہ اتنی کامیاب اور ایسی ہٹ ہوئی ہے. اور اس وقت بھی عیسائی ان کو دبا کے مار رہے تھے، مارتے 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 مارتے، یہاں تک کہ ہٹلر آیا. ہٹلر نے بھی ان کو تباہ کر دیا، کام اتار دیا. ٹھیک ہے جی. ہٹلر کے بعد ہوا یہی ہے کہ ان میں سے کچھ سیٹل ڈاؤن ہوئے جا کے انگلینڈ میں. انگلینڈ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے یہودی کچھ. اچھا، اس کے بعد ان سارے دنوں کے اندر کچھ ایکشنز اور ریئیکشنز ہوئے ان میں بھی، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی. ایک تو یہ کہ عیسائیوں کے اندر چرچ سے نفرت پیدا ہوئی، اور چرچ کے اندر جو ان کے بشاپس ہوتے ہیں، پادری جو ہوتے ہیں ان کے، ان سے عوام الناس کو نفرت ہوئی، پراپر طریقے سے نفرت ہوئی بہت، ان کے ایلیگیشنز کی وجہ سے، رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے. سب سے پہلے انہوں نے ایک لا پاس کروایا کہ چرچ از ڈفرنٹ اینڈ گورنمنٹ از ڈفرنٹ. The rules and regulations of the church cannot be applied in the government. ایک انسان کا مذہب اس کی اپنی مرضی ہے، مذہب الگ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ کچھ اور ہے. اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے عبادت، آپ جاؤ چرچ میں جا کے بیٹھو. گورنمنٹ چلانے کے لیے تو وی نیڈ سسٹم. جب یہ اس بات پر آ گئے تو پھر اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوا. پادریوں نے جان لیا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یار اگر اس طرح کرنا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اس طریقے سے ہمیں عیسائیوں کو بھی بانٹنا پڑے گا. یہ جو نئی سوچ تھی نا، یہ بہت سارے لوگوں کو پسند آئی کہ چرچ از ڈفرنٹ اینڈ گورنمنٹ از ڈفرنٹ. اس طرح انہوں نے عیسائیوں کے دو گروپ کیے. ایک کو کہا پروٹیسٹنٹس، اور دوسروں کو بولا کیتھولکس. کیتھولکس تھے مذہبی عیسائی کہ نہیں، مذہب کے بغیر کچھ نہیں ہے، ٹیچنگز آف عیسیٰ ول پریویل. دوسروں نے بولا کہ یو ول کیپ یور ٹیچنگز ان سائڈ دا چرچ. آپ چرچ میں رکھو نا عیسیٰ کی جتنی بھی عیسیٰ کی نصیحتیں ہیں، آپ گورنمنٹ میں لے کے نہیں آ سکتے. یہ آ گئے پروٹیسٹنٹس. سب سے بہترین جو کہ پروٹیسٹنٹس کا ملک بنا، سارے پروٹیسٹنٹ جمع ہوئے انگلینڈ کے اندر. یہ تو انہوں نے حال کیا پروٹیسٹنٹس. میجورٹی آف دا کرسچنس کیتھولکس امریکہ، جرمنی وغیرہ مختلف جگہوں پہ چل گئے. انگلینڈ بنا ہے سب سے پہلے پروٹیسٹنٹ کنٹری، بڑی مین، اور پروٹیسٹنٹس کا اڈا. دوسرے معنوں میں
یہ آغاز تھا یہودیوں کے گیم کا اگینسٹ عیسائی. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح انہوں نے جادو چلایا ہے. یہ آج ایسے نہیں ہوا. آپ آج دیکھ لیں اس وقت اسرائیل ساری ہیلپ امریکہ سے لے رہا ہے. آخری زمانے کی جو ان کی جو روایات ہیں توراہ کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے. وہ کیا لکھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت ہے اور وہ ایک ہاتھی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. فاحشہ عورت مطلب غلط کیریکٹر والی بدکار عورت, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ایک ہاتھی کے اوپر, اور ہاتھی اس کے کنٹرول میں ہے, اور اس ہاتھی کو وہ پوری دنیا پہ چڑھا کے روند رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ فاحشہ عورت ہے اسرائیل. اور وہ فاحشہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی قوم کے علاوہ باقی پوری دنیا میں صرف اور صرف بے حیائی ہی کے ذریعے قابو پانا ہے, بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے, اور اپنے علاوہ باقی سب کو بے حیا بنا دینا ہے اس نے. نمبر ایک. نمبر دو یہ, اور اس کے ہاتھ میں جو ہاتھی ہے وہ ہے امریکہ, اور وہ امریکہ وہ ہاتھی وہ پوری دنیا کو روند رہا ہے. آپ دیکھیں اس آیت کو, میں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس وقت کی پکچر دیکھیے گا. انی متوفی کا اے عیسیٰ, میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کروں گا, اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے, تمہیں فالو کیا ہے, ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے. آپ آج امریکہ کو ہٹائیے, عیسائیوں کو ہٹائیے, یہودیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہی ریالٹی ہے. اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے. ابھی حماس نے جو اسرائیل کا حال کیا ہوا ہے, آپ لوگ ذرا کھول کے دیکھیے. اب وہ ایٹامک بام مارنے کی جو ہے نا وہ دھمکی دے رہا ہے. ایٹامک بام مارے گا وہ, سوچیں آپ. ایٹامک بام کی دھمکی دے رہے ہیں. کیوں اتنی پٹائی ہو رہی ہے؟ اور پیچھے سے جو بیک اپ آیا ہے پورا, وہ انگلینڈ اور امریکہ دونوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. دونوں عیسائی ہیں, بھلے پروٹیسٹنٹس ہوں بھلے کیتھولکس ہوں, ہیں عیسائی. اور اب تو دنیا بدل چکی. اب تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سین کیا ہوا. خیر, کس طریقے سے یہ ٹیبل ٹرن جو ہوئی ہے, یہ آخر ہوا کیسے کہ یہ تو اتنی شدید نفرت کرنے والے تھے, یہ کیسے ایک دم ان کے قابو میں کہاں سے آ گئے. ایک طرف تو کیا ہوا, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس, جب پروٹیسٹنٹ بن گئے, انگلینڈ بن گیا پورا ملک, اس کے بعد انہوں نے بولا کہ دنیا چلانے کے لیے تو اکانومی ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وجود میں آیا ہے بینک آف انگلینڈ. بینک آف انگلینڈ, آپ اندازہ کریں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی وہیں سے, پروٹیسٹنٹ سے. وہ جو فرقہ ٹوٹا ہے, جیسے ہمارے یہاں ایک فرقے سے آگے کتنے بنے, وہاں پروٹیسٹنٹ جو تھے نا, یہ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے آپ مذہب کو چھوڑ دیا. جیسا مذہب تھا, گندا الٹا سیدھا مذہب تھا, مذہب چھوڑ کے کیا کہا, مذہب الگ اور چرچ الگ. یہ تو بولا بھائی یہودیوں نے یہی تو ہمارا ٹارگٹ ہے. اچھا, اب اس میں ہوا یہ, خود یہودیوں کیا گروپنگ ہوئی, پھر خود یہودیوں کیا گروپنگ ہو گئی انگلینڈ کے بننے کے بعد, پروٹیسٹنٹ بننے کے بعد. پروٹیسٹنٹس کو تو سب سے پہلے قابو کیا ہے یہودیوں نے. آپ اندازہ کریں, انہوں نے خود امیجنری پتھر بنایا, ایک پتھر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو قصہ بنایا انہوں نے وہ خود سے بنایا. وہ کیا, اس پتھر کا نام ہے اسرائیل میں, اس کا نام ہے سیہون. انہوں نے عقیدہ بنایا عیسائیوں کے ساتھ مل کر, بنا بنایا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے نا تمہارے, وہ سیہون پتھر پر ہے. اور سیہون کی انگلش ٹرانسلیشن ہے زائنسٹ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت اسرائیل پر یہودی نہیں زائنسٹ قابض ہے, یہودیوں ہی کا ایک فرقہ. یہودیوں کے چار فرقے بڑے بڑے چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. الٹرا آرتھوڈاکس ہیں, آرتھوڈاکس بہت زیادہ مذہبی عیسائی. سب سے زیادہ اس وقت امریکہ میں آرتھوڈاکس, جن کو آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی داڑھیوں میں, کالے کالے لمبے لمبے کیپ ہیں, لمبے لمبے کیپ, لمبی لمبی داڑیاں, داڑیوں میں بھی انہوں نے کوئی وہ نا چٹیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں, اور کالے کوٹ پہنتے ہیں یہ. ان کے خیال میں ان کے علاوہ دنیا میں کوئی یہودی صحیح نہیں ہے. یہ ہیں سولومن کو ماننے والے ان کے خیال میں. اسی لیے یہ سارے کے سارے ابھی اکٹھا ہوئے ہیں امریکہ میں اور کہہ رہے ہیں
not in our names. ہمارے نام پر اسرائیل میں فلسطینیوں کے اوپر جو ہے نا تم بمبارڈمنٹ مت کرو. not in our names تم نے دیکھا ہوگا. سارے یہ کون سے ہیں؟ یہ الٹرا آرتھوڈکس. ٹھیک ہے جی، الٹرا آرتھوڈکس یہود. اور یہ تورا ان کا جو ہے نا وہ مضبوطی سے تورا پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ دوسروں میں شادی بھی نہیں کرتے، صرف یہودیوں میں شادی کرتے ہیں. یہودیوں نسل مانتے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے کسی اور کا. مطلب ساری جو تورا کی جو پرانی جو 10 کمنڈمنٹس کے اندر معاملات تھے نا، اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں یہ. اور مطلب ان کو زائنسٹ اتنا مارتے ہیں، ان کو اتنی اذیت دے رہے ہیں نا اس وقت، کیونکہ یہ پورے کے پورے آئے ہوئے ہیں یہ اگینسٹ اسرائیل. خیر، اچھا انگلینڈ ہی سے آپ کو پتا ہے، انگلینڈ ہی سے آپ لوگ ایک کام کریے گا، آپ کو یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی. ایک لیکچر ہے آپ لوگ اگر دیکھ سکیں پلیز، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، از ٹیررزم مسلم مونوپولی. از ٹیررزم مسلم مونوپولی. اس کے اندر صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کا پارٹ دیکھیں آپ. شروع میں تو وہ کوئی ہندو ہیں، ان کا بھی پارٹ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا پارٹ دیکھیے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک بتائیں گے آپ اس کے اندر کہ جس بندے نے اسرائیل کا جو سب سے پہلے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے اور اس کو نوبل پرائز آف پیس ملا تھا، وہ اصل میں کتنا بڑا گینگسٹر تھا. اور انگلینڈ نے اس کو پورا سپورٹ کیا ہے، اور ورلڈ وار 2 کے اندر اس کا مین کیریکٹر تھا بہت سارے ملکوں کو تباہ کرنے میں. پھر 1948 کے اندر اسرائیل بنایا تو اس کو نوبل پرائز آف پیس ملا ہے. ٹھیک ہے نا، سارا دینے والے انگلینڈ والے. یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو اپنا اعلی کار بنایا ہے وہ بنایا ہے جیسے کہ ایران کو. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ شینو یا عین و ہا. جیسے کہ اس وقت اسلام کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہمارے ایک گروپ کا سہارا لیا ہے، ویسے ہی عیسائیت کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ انگلینڈ کا سہارا لیا ہے، پروٹیسٹنٹس کا. اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا آرتھوڈکس یہودی ہیں، دوسرا ان کے یہاں خود ایک اور فرقہ بنا پروٹیسٹنٹس کی اندر، ماڈرن فرقہ، جس کو کہا گیا زائنسٹ، سہونی. اچھا، ان سہونیوں نے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان سہونیوں کے اندر شیطان کے پجاری نکلے. شیطان کے پجاری، پراپر سیکرٹ سوسائٹی، سیکرٹ ورڈز، سیکرٹ کوڈز، دنیا کو قابو کرنے کے طریقے. یہ جو اصل یہودی ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے یہ سب چیزیں. لیکن یہ جو نکلے ان کے زائنسٹ، اور ایک اور فرقہ ان کا نکلا پھر اس زائنسٹ سے آگے، زائنسٹ ہی میں سے فری میسنس. آپ سمجھ لیں زائنسٹ جو ہے نا اس وقت دنیا کی ساری جو حکومتیں ہیں نا ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور فری میسنس اکانومی کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مین جو اسرائیل اس وقت ہے وہ کہتا تو سب یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے، لیکن اصل میں اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ جمع کرے سارے زائنسٹ کو، زائنزم جماؤ. اور زائنزم اصل میں خود یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہے سیٹنزم، اصل میں یہ زائنزم نہیں ہے. انہی سے وہ شیطان کے پجاری نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ، اچھا زائنزم جو آگے بڑھی ہے اور یہ شیطان کے جو پجاری بنے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو کامن فیکٹر ہے وہ پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ کبالا نام کے جادو کا. کبالا جادو کی ایک قسم کبالا ہے، گندا غلیظ جادو ہے. اس کبالا سے آگے پھر ظاہری بات ہے جنات اور شیاطین سب ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو شیطان کی پوری ایک سلطنت بنی ہے. ان زائنس لوگوں کا آنے والا جو امام ہے وہ دجال ہے. جو مذہبی یہودی ہیں ان کا امام دجال نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. وہ تو بس جی رہے ہیں ایسے ہی. ان کو بھی ہوتا تھا کہ بھی ہمارا شاید کوئی مسیحا آئے گا، ان کو طرح طرح کی باتیں ہیں. اصل جو یہ تیاری پوری دنیا کی اس وقت ہو رہی ہے، سیٹنزم ان دا نیم آف جیو ہو رہی ہے، جیو پلاننگ میں ہو رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے زمین پر قبضہ کیا تھا یہودیوں کا، اس پورے گریٹر اسرائیل کو واپس لینے میں ہو رہی ہے. مطلب آپ سمجھ لیں
سیٹنزم اور جوڈائزم کا مکسچر اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. جہاں جہاں مرضی آ رہی ہے زائنس سیٹنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں دجال کی کمنگ کے لیے, اور ہیلا بنا رہے ہیں یہودیوں کے پورے اس کو, کیونکہ بہرحال یہودی تو ہے نا, یہودی کو تو فرقہ ہی ہے نا ایک. جیسے آپ سمجھ لیں جو بھی اور بھی ہمارے اسلام کے اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا, نماز تو پڑھتے ہیں نا, اذان تو ہوتی ہے نا, اپنی مرضی کی ہو رہی ہے بات الگ ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں اس وقت یہودیوں کا اسرائیل جو خاص طور پہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, یہ کیا ہے؟ سیٹنزم اور جوڈائزم کا مکسچر, جس میں سیٹنزم پریویلڈ ہے اور جوڈائزم بھی ہے. وہ تو یہودیزم جو ہے نا, یہودیت, شیطانیت اور یہودیت مکس کر دیں آپ. شیطانیت اور یہودیت کو جب آپ ملائیں گے تو اس کا جو بنے گا کمپاؤنڈ وہ ہے دجالیت. سمجھ آیا تھوڑا سا؟ واٹ از دجالیت؟ بھائی شیطانیت اور یہودیت کو ملا لیں تو دجالیت ہے, ختم, خلاصہ یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کے اندر لیکن شیطانیت پریویلڈ ہے. شیطنزم کیوں؟ کمنگ ہے نا, دجال کی آمد ہے بھائی, پریپریشن ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے, دا ارائیولس, آنے کی تیاریاں چل رہی ہیں بھائی, فل ٹائم تیاری چل رہی ہے. اور جو بنایا ہوا ہے اس کو سمجھے آپ, ہیلا بنایا ہوا ہے وہ یہودی مذہب کو ہیلا بنایا ہے. اور اچھا چلو, ایک تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے بھی تیاری ہو رہی ہے یہودیوں کو بڑے لیول کی سزا دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے کی جو ان کی حرکتیں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی ہیں, اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں, یہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑھا رہا ہے. اب آپ سمجھ لیں ایک نظام چل رہا ہے ان کا, اور ایک اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں, سیکرٹ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی حکمت عملی ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتر یہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیریں کرنے والے ہیں. تو آپ اندازہ کریے, یہ اصل میں یہ سارا جال بنا رہے ہیں اپنی صفائی کرنے کا. ان کا صفایا ہوگا سارا, یہ جہاں جہاں جائیں گے. اور اصل میں کیا ہوگا, ایک بات تو یہ ہو گئی, صحیح ہے, سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو شیطنیت اور یہودیت از اکول ٹو دجالیت, اور اس میں شیطنیت پریویل ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا, ان کی جو پوری پلاننگ ہے یہ یہاں تک آنے کے لیے, اصل میں تو یہ اپنے لیے خود جال بچھا رہے ہیں آخری سزا کے لیے. لیکن صرف یہ کام نہیں ہوگا نا, اللہ تعالیٰ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, قرآن مجید کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں سے بھاگنے والوں اور اپنے اعمال اور اپنے آپ کو کھلا چھوڑنے والوں کی سزا کے 3 درجے ہیں. وہ تینوں درجے مسلمانوں کے اوپر آزمائی ہوگی. نمبر 1, کہ اوپر سے کوئی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو, بھلے وہ ڈرون کی صورت میں ہو بھائی, ضروری نہیں ہو کہ پتھر کی بارش ہو آسمان سے گرے. وہ ڈرون بھی تو کتنا بڑا عذاب ہے, دیکھ لیں آپ. اس وقت جو ہزاروں شہادتیں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں وہ ڈرونز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, زلزلے, اللہ تعالیٰ زمین ہلا دے. کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں سوچیں آپ, ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. اور نمبر 3, ایک کی برائی کا مزہ چکھے گا دوسرا, اور دوسرے کی برائی کا چکھا مدے گا, یعنی کہ 2 گروپ سے, دونوں ہی خباثت کے اوپر ہیں, اللہ کی بغاوت کے اوپر ہیں. دونوں مل کے ایک دوسرے کو ماریں گے اور مریں گے. تو کیا ہوگا کہ یہ جو یہودیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے گندے غلیظ مسلمانوں کے اندر منافق اور چور ڈکیت سب کو اللہ ایکسپوز کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک برائی جو بڑی ہے, بھلے وہ یہودی آپ اس کو بولیں, اس کے ذریعے سے انہی جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر مسلمانوں کو سزا دے گا. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ سارے ان کو سزا ملے گی, جتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں, سب کچھ جاننے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود, پتہ نہیں بدر میزائل ہے اور غوری میزائل ہے اور فلانا میزائل ہے اور دھماکہ میزائل ہے, پتہ نہیں کیا کیا میزائل ہے ہمارے پاس, پتہ نہیں کیا کیا ہماری ٹیکنالوجی ہے, سانپ بن کے بیٹھے ہوئے نا ہم ان چیزوں کے اوپر.
تو باری تو آئے گی نا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اربوں کا انتظام کیا نا پٹائی کا، تو ایک طرف یہاں بھی تو پٹائی کا انتظام ہونا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم لوگ کام نہیں کرو گے میں تمہیں ہٹاؤں گا دوسروں کو لاؤں گا. تو یہ بیٹا یہ سارا کچرا صاف ہوگا، یہ کچرا صاف ہوگا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دجالیت، شیطانیت اور یہودیت کو ایک طرف چڑھائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو نیک مسلمان ہیں وہ تو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر شہادت کے رتبے چاہیے بڑے بڑے، تو کیا بڑے بڑے شہادت کے رتبے بغیر مرے مل جائیں گے؟ اس کے لیے تمہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا پڑے گا نا. تو ایمان والوں کے لیے تو موت نیک تمنا ہے. تم دیکھ لو آج کل پیلسٹائن میں لوگ کیا کر رہے ہیں، شہید ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے دنیا کی زندگی سے فراغت. اس کو آپ ایک مکرو چیز بنا دو، اس کو آپ ایک ایسا کر دو کہ بس اللہ، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا. مسلمان واویلا تھوڑی کرتا. ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں، غصہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری مائیں، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظلم بربریت. دوسری طرف یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی آزمائش ان پر ختم ہو گئی ابدی. کیوں؟ کیا دنیا کی زندگی سب کچھ تھی کہ ہم بیٹھ کے روئیں یہاں پر؟ نہیں، ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے، ہم ان کے لیے آنسو بہائیں گے، اور اس کے بعد آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی سے نجات دے دی یار. آخرت کی ابدی راحتوں میں چلے گئے وہ، اللہ اکبر، وہ جنت کے محلات میں چلے گئے. تو ہمارا تو ہر لحاظ سے فائدہ ہے نا. تبھی تو دنیا پریشان ہے کہ یہ جان دینے کو تیار کیسے ہیں. بھائی ہمیں تو آخرت بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا، آخرت مانگ رہے ہو، جنت مانگ رہے ہو، تو شہید تو ہونا پڑے گا نا اس کے لیے. ایسا درجہ چاہیے کہ کسی کو نہ ملے تو شہید ہو، فاسفورس بم کھا کے آؤ نا میرے پاس، تب تمہیں جنت دوں گا نا. مطلب اس جس بندے نے فاسفورس بم کھایا ہے اللہ کی راہ کے اندر، اس کی ہڈی ہڈی گل گئی ہے، تو وہ ایک عام آدمی کے برابر تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے دے گا نا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چڑھایا ہے، ابھی تو دیکھنا یہ چڑھائی ہوگی اور بھی. کیوں؟ اب آپ اندازہ کریے، جتنے بد کردار مسلمان گورنمنٹس ہیں سب کو سزا ملنے والی ہے. برے سے برا مٹے گا نا، سیدھی سی بات ہے. اور اس کے اندر جو نیک لوگ پس جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حساب سے اٹھائے گا قیامت کے دن. وہ تو جو نیک لوگ پسیں گے وہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اصل میں تو میجورٹی اگر گندوں کی تو ایسا ہوگا. دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف بڑا خطرناک ہے سلسلہ. مطلب مجھے ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے، لیکن بہرحال میں آپ کو ایک ایکسپیکٹیشن بتا رہا ہوں، اللہ نوز دی بیسٹ. دوسری طرف تو آپ کو پتا ہے ہمارے پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، ہمارا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، سب جانتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے دیکھو دو لوگ ہیں تم سے نفرت کے اندر شدید ترین دو ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ اور وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. جو لوگ یہودی ہیں اور دوسرے ہندو، بتوں کی پجاری، یہ تمہارے سب سے بدترین دشمن ہے، نفرت میں سب سے زیادہ ہے تم سے، اتنے ان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یار آپ دیکھو مسلمانوں کا ایک حصہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ یہودیوں سے، جن سے عرب پٹیں گے، اور ہندوؤں سے عجم پٹیں گے. اور یہی دو قرآن نے بتائے ہیں. اچھا اس کے بعد دو اور ہیں، وَلَا تَزِيدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. اگر تمہیں کسی سے کوئی نرمی کی امید ہے نا مسلمانوں، تو وہ ہیں عیسائی. عیسائیوں کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر مل جائے گا، اور تمہیں کہیں سافٹ کارنر نہیں ملنے والا. دو پاورز اور بھی ہیں، آپ کو پتا ہے دو پاورز جن سے ہمیں لڑنا ہے. ایک پاور تو مجھے لگتا ہے ابھی وہ چپ چاپ بیٹھی ہے، آپ اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کون خاموش ہے بتائیں؟ چائنا. کوئی اسٹیٹمنٹ مل رہی ہے آپ کو؟ چائنا کا تو کوئی دین و ایمان ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک تو چائنا خاموش بیٹھا ہے، ایک بچا ہے. کون ہے؟ خدا کا واسطہ ہے دماغ استعمال کریے. پیلسٹائن سے لے کر یمن تک. ایسا کسی نے کہ مجھے کوئی چیٹ باکس میں بھی لکھ رہا ہے کیا؟ اگر ہے لکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے. پیلسٹائن سے لے کر پیلسٹائن سے لے کر یمن تک شیطنیت اور یہودیت یہ سنبھال لیے عربوں کو. ٹھیک ہے نا. دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا،
دوسرا میں نے آپ کو بتایا یہاں سے ہندو تیار بیٹھا ہے ہمارے لیے، اس نے شروع کر دی ہے اس نے اپنی حرکتیں مسلمانوں کے خلاف، ہے نا؟ وہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، حالانکہ وہ سمجھ رہا ہے اللہ اس کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ ہندو کے جو سپورٹر ہیں وہ سپورٹر ہیں، آپ کو پتا ہے وہ تو پھر میں تو حیران اس بات پر ہوتا ہوں۔ اچھا ایک منٹ، ہاں کوئی میرے خیال میں چیٹ باکس میں بھی لکھ رہا ہے رشیا نہیں، رشیا تو تماشا دیکھنے والوں میں سے فی الحال۔ رشیا دیکھ رہا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ مجھے چائنا کا ساتھ دینا ہے یا امریکہ کے ساتھ دے کے چائنا کو تباہ کرنا ہے، یا چائنا کا ساتھ دے کے امریکہ کو تباہ کرنا ہے نا؟ تو رشیا تو دیکھ رہا ہے کہ ابھی کہاں دال گلتی ہے، دیکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا، اربوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مطلب اربوں سے سزا سزا ملے گی اگر، تو یہاں سے ملے گی یہودیوں سے، اور ملنا شروع آغاز اس کا ہو گیا۔ اجمیوں کو جو ملنی ہے وہ یہاں، ان سے اتنا بڑا تھریٹ ہے، ان سے بھی ملنا ہمیں شروع ہو گئی ہے ود ان انڈیا۔ اور ابھی یہ بم پھٹے گا تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ایشیا ہے ہی تو ہم ہی تو ہیں ایشیا، اور کون ہے؟ یہ چھوٹے موٹوں کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، کیا اوقات ہے ان کی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور میں نے آپ کو بتا دیا ایک چائنا خاموش بیٹھا ہے، وہ بھی ایک سمجھیں آپ دماغ میں رکھیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اچھا بھی چلے، کوئی کوئی جواب دے رہا ہے، میں دیکھتا ہوں جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بالکل صحیح جواب آیا ہے، ایران موجود ہے، ایران موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اور عیسائی مل کر ایک پیکٹ کرو گے، کانٹریکٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور تم دونوں مل کر کسی تیسری طاقت کے خلاف لڑو گے، حدیث میں ہے میوں ورائی، جو تمہارے پیچھے ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ گیسنگ، آئی ایم ناٹ، اللہ نہ کرے کوئی کنفیسنگ، کوئی کنفیشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، بلکہ اسکالرس کی پریڈکشنز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، اللہ نوز دا بیسٹ۔ آخری زمانے کے سارے معاملات یاد رکھیے گا، انسان ایک گیس تو لگا سکتا ہے، جیسے جیسے معاملات ظاہر ہوں گے اس کے بعد جیسے اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، ہمارے صرف اور صرف اندازے لگانے کے علاوہ ہم اور کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میجورٹی، اکثر جو اہل نظر علماء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وی آر ویٹنگ، کہ واقعتاً شاید ایسے ہی ہو کہ ہم اور عیسائی مل کر ہمیں جو لڑنا پڑے وہ کسی تیسری طاقت کے خلاف لڑنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے وہ ایران ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیسری طاقت جہاں بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر یہودی بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بیک اپ کرنے والا اور ان کو بیک اپ کرنے والا، آپ دیکھیے نا کیسے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شاید آپ لوگ کے دماغ میں کوئی خاکہ بنا ہوئی، شاید آپ لوگوں کے دماغ میں، اور باقی جو کنٹریز ہیں، آسٹریلیا اور یہ اور وہ، یہ سارے مل کر عیسائی بنتے ہیں سارے، عیسائی مکس مسلمان، کبھی کچھ کچھ، تو کیا ہوگا؟ یہ جو پورا سینیریو بنے گا، جس کے ذریعے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈے، 80 جھنڈے کا مطلب 80 ممالک ہو سکتے ہیں، کنٹریز ہو سکتی ہیں، اللہ نوز دا بیسٹ، ان سب کا ایک اتحاد بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تم اور، حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، تم اور عیسائی مل کر ایک کانٹریکٹ کرو گے، اور کسی تیسری طاقت کے خلاف جو تم لوگ تمہارے پیچھے ہوگی لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، اس میں تم جیت جاؤ گے، مطلب تم اور عیسائی مل کے جیتو گے، جیت گئے۔ اس کے بعد عیسائی کہیں گے، ایک بندہ کھڑا ہوگا اور بولے گا عیسائی کے عیسائیت کی فتح ہوئی ہے یہ، مسلمان کھڑا ہوگا اور اس عیسائی کو قتل کر دے گا، اور بولے گا یہ مسلمانوں کی فتح ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ نئی جنگ چھڑے گی، جب یہ ہوگا نا تو عیسائیت 80 جھنڈے لے کر آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اب تھوڑا سا خاکہ بنے گا شاید آپ کا، کہ پہلے پیکٹ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جیت بھی گئے انشاءاللہ، جیت بھی گئے تو بھائی جیت ہماری ہے، نہیں جیت ہماری ہے، تو اس کے بعد جو 80 جھنڈے بنیں گے، یہ بنیں گے وہی عیسائیت کے حوالے سے، تو وہ سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جو لڑائی ہوگی، دیٹ از کالڈ آرمیگیڈون، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ عربوں کو اٹھائیں گے، عرب دوبارہ جاگیں گے،
جب عرب دوبارہ جاگیں گے اللہ نوز دا بیسٹ کہ کیسے ہوگا. دیکھیں اگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں، تو میرے خیال میں تو ابھی 5 صدیاں اور لگ سکتی ہیں، شاید 6 صدیاں اور لگیں گی یہ ساری چیزیں ہونے میں. اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ صدیوں پر ہوتے ہیں، ایک دو دنوں کی کہانی نہیں ہوتی ہے. آپ سوچئے نا، ابھی تو اسرائیل نے اٹیک شروع کیے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کہاں تک لے کر آئے گا؟ آپ کو اسرائیل کا پلان پتہ ہے کہ اسرائیل کا پلان کیا ہے اصل میں؟ اسرائیل اس خطے میں جنگ نہیں چاہتا. بتائیں آپ لوگوں کو یہ. میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو انہوں نے سنبھال لیا عربوں کو، عجموں کے لیے انڈیا رکھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا پلان یہ نہیں ہے کہ ہم لڑیں آپس میں یا ہندو ہمارے اوپر اٹیک کرے. اسرائیل کے پلان میں یہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کشمیر آج تک آزاد نہیں ہوا، ہے نا؟ نہ کشمیر بھارت کو ملا ہے، نہ کشمیر پاکستان کو ملا ہے. تو کس کو ملے گا کشمیر؟ اسرائیل کو ملے گا کشمیر. ٹھیک ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ایک طرف بیٹھ کر عربوں کو سنبھالے اور بیچ میں بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے انڈیا کو سنبھالے، الٹے ہاتھ سے پاکستان کو توڑ کے پاکستان کو سنبھالے. اکیلے پورے پاکستان کو تو وہ سنبھال نہیں سکتے. پاکستان کو 5 6 حصوں میں کر کے پاکستان کو سنبھالے. سندھ دیش ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو اور پورا سرحد ہو، الگ الگ یونٹس ہوں، یہ الگ الگ ریاستیں ہوں، اور یہ کشمیر میں بیٹھے سیدھے ہاتھ سے انڈیا کو سنبھالے، الٹے ہاتھ سے پاکستان کو سنبھالے، اور سامنے روڈ بلڈ کریں چائنا کو سنبھالنے کی پلاننگ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ان کا اصل پلان ہے. یہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ ان کے اپنے پلان سے، یہ آج کے بنے ہوئے نہیں ہے، یہ بہت پرانے بنے ہوئے ہیں. ایک اسرائیل ایشیا کے ادھر اس طرف ہارٹ میں بنائیں گے، ایک عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل، اور ایک انڈیا اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل. اور اس کے بعد چائنا کوئی بڑی پاور نہ آ جائے، چائنا کچھ کرنا پائے، تو اصل میں اس کے بعد روڈ میپ بنانا ٹو کیپچر اینڈ ٹو کنٹرول چائنا. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ٹیکٹکس ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیں الحمدللہ، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یس، دا گیم از لائک دس. ایک مرتبہ انسان کو اگر گیم سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اور میں نے آپ کو اس میں ایک اور جو بہت اہم بات بتائی ہے، وہ میں نے آپ کو کیا بتائی ہے؟ وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ یاد رکھیے گا، اس میں مسلمان پٹیں گے، جو برے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی، اور جو اچھے ہیں ان کو جنت ملے گی. دونوں کی آزمائش ہوگی. دنیا زندگی، دنیا جگہ ہے آزمائش کی، یہاں سب کی آزمائش ہے. یہاں سے جانا ہے اپنا پارٹ پلے کر کے، اپنے آپ کو بچا کر. کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو بے وقوفی ہے، کوئی بچے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا رول پلے کرتے ہیں. یہ سارے حقائق ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. یاد رکھیے ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم بروں کی برائی سے مریں یا نیک لوگوں کے ساتھ شہید ہوں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے. اتنی سی بات ہے کہ ہم بروں کی برائی میں اللہ تعالیٰ ہمیں مارے، یہودی آ کے ہمیں قتل کریں، ہے نا؟ ہم قتل ہوں یا ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں، لڑیں اور شہید ہوں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح دنیا سے جا رہے ہیں. اور یقین کریں ان میں سے کوئی شے ہمارے قابو میں نہیں ہے. جو ہمارے قابو میں ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم اپنے اعمال کو سیدھا کریں، ہم اپنے ڈائریکشن کو صحیح رکھیں. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ واقعتاً ہمارے جو بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں ان پہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے اعمال چیک کرے انسان. ان کو تو اللہ نے قبول کر لیا، وہ تو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اس دنیا سے بہتر جگہ جا رہے ہیں. ان کے لیے ہم خوب دعائیں بھی مانگیں گے، ان کے لیے ہم خوب آنسو بہائیں گے، لیکن اس چکر میں ہم اپنا ایمان ضائع نہیں کریں گے، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو قبول کر لیا، تو ہمیں بھی قبول کر. اور ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کھیل کود، تماشے، ڈانس، کرکٹ، فلانا دھماکے میں لگی ہوئی ہو، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے تو ہمیں بچا لے، اپنی رحمت سے بچا لے. ہم آہستہ آہستہ کر کے ایک چیز، ہر چیز چھوڑ دیں. اگر ہماری زندگی میں ایسے ہے تو اللہ ہماری اصلاح کر دے. ہم ان چیزوں سے جان چھڑائیں اپنی. نہ دین مطلب یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں غافل کرنی ہے تیری ذات سے. کافر اتنے بڑے بڑے پلانز کر رہا ہے اور مسلمان کس کام میں لگا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک برائی کو دوسری برائی سے مٹانا ہی ہے. کیا خیال ہے؟ کہ تم کچرا ہو، جب تم نے کام نہیں کرنا تو صاف ہو، چلو نکلو یہاں سے، ہٹو یہاں سے. اللہ دوسری لے کر آئے گا جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے منہ موڑے گا، ارتداد کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ اللہ بھی محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا کریں گے؟ اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے حق میں بڑے رحم دل ہوں گے وہ، کافروں پہ سخت ہوں گے. یہاں تو ایمان والوں کی ریڑھ ماری ہوئی ہے اور کافروں کے آگے بچھے ہوئے ہیں. جس جگہ سے وہ پانی پیتے ہیں اسی جگہ سے اپنا منہ لگا کے پیتے ہیں محبت دکھانے کے لیے، ڈالرز کے لیے. رال ٹپک رہی ہے، ایسے کتے کی زبان نہیں ٹپکتی ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کتا، ایسے ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں ان کی ڈالرز کے لیے رال ٹپک رہی ہے. دیکھ لو تم، اب نیا ڈالر آیا، اب ڈالر آیا، اب ڈالر آیا. واٹ از دس ربش؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں ہوگی اور ان کی بھی محبت کیا ہوگی؟ اللہ نے اس کے دل دی. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرے گی. جو بولنا ہے بولو، ہمیں لڑنا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا. باقی جتنا کچرا ہے اس کو اللہ صاف کرے گا، یہ سارا کچرا اللہ صاف کرے گا، ذہن میں رکھیں آپ. اور اللہ تعالیٰ دوسرے بندے لے کر آئے گا. ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہماری نسلوں میں وہ لوگ ہوں جن سے آپ راضی ہوں، جو آپ کی راہ میں جہاد کریں گے. دنیا تو زندگی جانی تو ہے نا یار، یہ زندگی تو جانی تو ہے اللہ کے پاس. یا تو اے سی والے روم میں جائے یا میدان جہاد میں جائے. بھائی ایک دونوں طرح موت نکلنی ہے، روح نکلے گی میری اور آپ کی دونوں طرح. روح تو ایک وہ اینٹی ہے نا جو اندر ہے، ایک روشنی ہے. تو ہم جسم کی خاطر کیا کریں؟ آپ اے سی کے اندر مرو گے تو نا، اور آپ میدان جہاد میں مرو گے تو بھی مرو گے. اے سی کے اندر مرنا تو پورا جسم کے اندر خون ہی خون رہ جائے گا، اتنے پھول کے مرو گے. جہاد میں مرو گے تو خون بہ جائے گا، تو زیادہ اچھی باڈی ہوگی. مرنا تو دونوں صورتیں میں ہے. تو اٹس یور چوائس ناؤ، یہ ہماری چوائس ہے، ہم کون سے اعمال اختیار کریں. ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے. یہ بہت لمبا ہو گیا آج، اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی، لیکن یہ چیز بڑی ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کا ذہن واضح ہو کس طریقے سے کہاں کیسے ہوا ہے. ابھی بھی اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو فقلت ما قلت ان ثوابا فمن اللہ وان خطا فمن النفس ومن الشیطان. اور اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں میرے منہ سے جو نکلا وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو گیا، جو میں نے صحیح کہا اللہ کی طرف سے تھا، اور جو خدا نہ خواستہ مجھ سے غلط باتیں میرے منہ سے نکلی ہیں وہ میرے نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مجھے اس میں معاف فرمائے، آپ لوگوں کے ذہن سے اس کو ختم فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اور اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اور کفر کو ذلت اور رسوا اور پسپائی اور بالکل نچلا کر دے اللہ پاک. وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ، یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود اور ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے. اللہم منصر، اللہم دمر الیہود والنصارى والمشرکین والمنافقین، یا اللہ یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین کو بھی ملیا میٹ اور نیست و نابود کر دے. یا اللہ ان کے پلانز کو بھی خاک میں ملا دے یا اللہ تعالیٰ. اور ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی فلسطین میں ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما. جو لوگ بیچارے زخمی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو ان کے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما. اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے باپ، بوڑھے بچے بہت برے حال میں یا اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں، سب کی شہادتوں کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ آخرت کی جو بہت اونچی اونچی منزلیں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان تک ان کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو قبول کر. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آخرت کی ایسی تیاری کریں. یا اللہ تعالیٰ یہ تو جسم ہے، یہ تو جان ہے، یہ تو جانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ناز نخروں میں نعم کے بجائے تیری راہ میں جائے اور تیری راہ میں شہادت کی موت ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی شہادت کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمیں، میرے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو قبول فرما. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مدد کر جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کر رہا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر. وجعلنا منہم. اور وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے ہر اس انسان کو جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو
ذلیل کر رہا ہے یا ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ولا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے ایسے فاسقوں، ظالموں، ناہنجاروں سے ہمیں بچا لے اللہ پاک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.